اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی بہت سبق ہے. ہمیں کسی انسان کی اگر ایک عادت سے نفرت ہوتی ہے نا ہمیں بعض اوقات کچھ انسانوں کی عادتوں سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس انسان سے نفرت کرنا شروع کر دیں. کس سے نفرت کی جاتی ہے؟ گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، انسان سے نفرت نہیں کی جاتی، انسان سے ہمدردی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اسی انداز کو اپنایا ہے کہ ان کے باقی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ کلیم کہ اللہ کی اولاد ہے، اس میں بالکل جو ہے وہ غلطی ہے اور وہ غلط بات کہہ رہے ہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آبا جو ہیں ان کے پاس علم ہے. اب آپ کو میں ایک فرق بتاؤں گی، آپ کے سامنے آیت ہے. جب اسی دور کے مشرکین کی بات ہوئی جو رسول اللہ کے دور میں موجود تھے، نصارہ ہوں یا قریش ہوں، تو لفظ آیا تھا ماں، اور آپ کو کہا تھا ماں اسٹرانگ نیگیشن کے لیے آتا ہے. جب آباء و اجداد کے لیے بات آئی تو ماں آیا یا لا آیا؟ لا آیا. لا آبائہم، یعنی نیگیشن کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آبا جو نیگیٹ کر رہے تھے ان کے پاس کتاب نہیں تھی، سنی سنائی باتیں تھیں، ان کے پاس رسول نہیں تھا. تم آج اس دور میں موجود ہو جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور تم رسول کے ہوتے ہوئے اور قرآن کے ہوتے ہوئے اگر پھر بھی کہو گے کہ اللہ کی اولاد ہے تو تم ایک بڑا غلط کام کر رہے ہو. اس لیے ان لوگوں کی جو کرنٹلی موجود تھے اور مشرکین تھے ان کی اسٹرانگ نگیشن کی گئی ہے، آباء و اجداد کے مقابلے میں ان کی ویک نگیشن کی گئی ہے، اس اپروچ کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہ آیا ہو. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. کتنی بڑی سخت بات ہے، کتنی گریو بات ہے جو اپنی بات منہ سے نکالتے ہو، یعنی کہ بغیر علم کے تم کوئی بات کہتے ہو. آپ کو بتا دیا جب اللہ نے کسی ڈیوائن اسکرپچر میں یہ بات نہیں بتائی کہ اللہ کی اولاد ہے، تو کیسے کوئی آج کلیم کر سکتا ہے کہ فلاں اللہ کی اولاد ہے؟ اللہ نے کہا یہ بہت سخت بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو. اور یاد رکھیں اللہ کے بارے میں کوئی بات بغیر علم کے کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے. اس کو کہتے ہیں افتراء علی اللہ. اور افتراء علی اللہ اسکالرز نے جو ڈیرائیو کیا ہے قرآن کی آیات سے، وہ کہتے ہیں افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اپنی طرف سے اللہ کے اوپر کوئی بات کہنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور بعض اوقات بعض آیات کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور جب آپ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کیٹیگرائز کر لیجئے، اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنا ہو یا رسول کے بارے میں جھوٹ کہنا ہو یا اسلام کے بارے میں جھوٹ کہنا ہو، یہ سب اسی کیٹیگری میں آ جائے گا. اس لیے کہ رسول جو کہتا ہے وہ اصل میں کس کی طرف سے آتا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے مگر وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. تو چاہے اسلام ہو یا رسول اللہ ہو یا قرآن ہو یا اللہ تعالیٰ ہو، اپنی طرف سے اگر ہم اپنے کلیمز اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ہم افتراء علی اللہ کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. اور جو انسان بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اصل میں شیطان کے وسپر کی وجہ سے باندھتا ہے، شیطان کا ساتھی بنا ہوتا ہے، شیطان کو اس نے اپنا قرین بنایا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا اور فحش کہنے کا. فحش صرف آپ کے لباس میں نہیں ہوتا، فحش انسان کی زبان میں بھی ہوتا ہے، اور ہر وہ بات جو نامناسب ہوگی وہ فحش کی کیٹیگری میں چلی جائے گی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور شیطان کیسا فحش سکھاتا ہے کہ تم وہ کہو جس کو اللہ کی طرف سے نہیں کہا گیا. یہ بہت سخت معاملہ ہے. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، جیسے یہاں پر الفاظ بھی بہت سخت آئے ہیں، کبرت کلمتن، عربی زبان میں ایک بہت، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ غصے والے انداز میں کہنے والا، کرس والے انداز میں کہنے والا انداز ہے، بہت بڑی گریو بات ہے جو تم اپنی زبانوں سے اپنے منہوں سے نکالتے ہو. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جھوٹ کو اٹیچ کیا جائے، اللہ کے بارے میں وہ بات کہی جائے
جس کو اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہا. کتنے کلیم سے ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے فلاں بزرگ کے مزار میں فلاں دروازے سے گزر جاؤ تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا ہے, رسول اللہ نے کہا ہے, قرآن میں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, کیسے پتا چلا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس کے جنت میں جانے کی دعا کرو. یہ مت کہو یہ تو بہت جنتی ہیں. آپ کو کس نے بتایا جنتی ہیں؟ کیا فرشتے نے آ کے آپ کو ان کی تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ لکھا ہوا دکھا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ اس طرح کے کلیم کسی کے جانے کے بعد مت کرو. یہ ذمہ داری آپ اور میں اپنے اوپر نہیں لے سکتے. اسی طرح سے ایک اور آج کے معاشرے کا بہت بڑا چیلنج اور فتنہ, سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگ بہت زیادہ کیئرفل رہیں. ہر حدیث آگے فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ایک بیماری پیدا ہو گئی. I'm sorry to say, I would like to say it بیماری, بیکاز میں واٹس ایپ خود بھی یوز کرتی ہوں, میں سوشل میڈیا فیس بک خود بھی یوز کرتی ہوں, لیکن میں بہت مختلف انداز میں استعمال کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ جو لوگ میرے واٹس ایپ پہ میرے ساتھ ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ مجھے کوئی بھی لمبا میسج بھیجیں گے یا ویڈیو بھیجیں گے تو میں نہیں دیکھوں گی. میں سمپل کلیئر چیٹ کر دیتی ہوں. یوزلی میں ہر ہفتے ایک ہفتے کے بعد اپنے موبائل میں ساری کلیئر چیٹس کر رہی ہوتی ہوں. میں کچھ بھی آٹو ڈاؤن لوڈ میں نے بند کیا ہوا ہے. فیس بک میں اسکرول نہیں کرتی ہوں کبھی بھی اپنا. میں فیس بک کے جو پیجز میں نے بنائے ہوئے ہیں اس پہ میں پوسٹ کرتی ہوں, وہاں سے ہٹ جاتی ہوں. یہ فیس بک جتنا انسانوں کو فائدہ دے رہا ہے یہ اتنا انسانوں کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے. اور ٹو سم ایکسٹینٹ مجھے لگتا ہے کہ واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو, ہماری عمر کی خواتین زیادہ تر ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ نہیں ہیں, لیکن یہ کہ فیس بک اور واٹس ایپ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے کہ جو بھی دین سے ریلیٹڈ میسج آئے گا جب تک میں وہ سارے گروپس میں اور سارے کانٹیکٹس میں فارورڈ نہیں کر دوں گی جب تک جو ہے وہ میری فجر قبول نہیں ہوگی. اور ایسے لگتا ہے ہم کھٹ کھٹ, اب تو سب موبائل میں اسمارٹ فونز میں یہی آپشن ہے نا, ٹک 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 ٹک, اب آپ سب کو فارورڈ کرتے ہیں. آنکھیں بند کر کے احادیث کو فارورڈ مت کریں. کئی مرتبہ, کم سے کم 3 مرتبہ تو میں نے خود دیکھا اور اس کے علاوہ میں نے سنا کئی مرتبہ ہے, جس حدیث کو حدیث کہہ کے مینشن کیا گیا اور ایون اول تو ہر مرتبہ آپ کو ریفرنس نہیں لکھا ہوا ملتا, اور اگر ریفرنس لکھا ہوا بھی ملتا ہے تو آپ اس کتاب میں اس کو ڈھونڈیں اس حدیث کو. 3 مرتبہ تو کم سے کم میں نے کیا ہے. انفیکٹ نمبر لکھا ہوا تھا حدیث کا ریفرنس کے ساتھ, لیکن اس جگہ پر وہ حدیث کتاب میں موجود نہیں تھی. یہ آنکھیں بند کر کے کرنے والا کام نہیں ہے. اس سے بہتر ہے خدا را آپ 5 روپے صدقہ کر دیں, وہ ایک اچھی نیکی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 رکوع قرآن کا پڑھ لیجئے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 آیت حفظ کر لیجئے. لیکن یہ آنکھیں بند کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کو آگے پیچھے فارورڈ کرنا, شیئر کرنا اور ہر آئے ہوئے میسج کو اپنا فرض سمجھنا کہ جب تک یہ میں نے نہ کیا اس سے مجھے جو ہے میرا روزہ قبول نہیں ہوگا. رمضان میں بھی ہمارا واٹس ایپ کا استعمال نہیں رکتا ہے. اس میں بہت محتاط ہو جائیں. کب کس وقت افطرا علی اللہ کی کیٹیگری میں یہ بات آ جائے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس چیز کو یہاں مینشن کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو نہیں کہی جو یہ بات اپنے منہوں سے کہتے ہیں. بہت سخت حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح حدیث سنن ابن ماجہ کی. آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا, جو کوئی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑے گا, فلیتبوأ مقعدہ من النار, وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اور جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بہت سی ایسی احادیث سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں جو فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں, جو کہ گھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور اگر آپ کو اور مجھے علم نہیں ہے کہ ہم فلٹر لگا کر چیک کر سکیں, علم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھ کر بتا سکیں کہ یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے, ضعیف ہے, حسن ہے یا صحیح ہے؟ 99% لوگ نہیں جانتے. تو کیوں اپنے کندھوں پر ایسی ذمہ داری لیتے ہیں؟ اگر آپ کو بہت درد ہے لوگوں کا اور ان تک علم پہنچانے کا تو پلیز ان کو اپنے ساتھ پکڑ کر کسی قرآن کی کلاس میں لے جائیں. یہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ انشاءاللہ اوتھینٹک ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ شیطان زیادہ تر لوگوں کو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے ایک اور اینگل بھی دکھاتا ہے. جنرلی ہمارے معاشرے میں دین کے معاملے میں وہی کیا جاتا ہے اور وہی پروموٹ کیا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہی سنا ہے اپنے بڑوں سے. ہم یہی سنتے ہیں نا, ہم نے یہی سنا ہے. کیا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور یہی سنا ہے, کیا یہ بغیر علم کے بولنا نہیں؟ یہ بھی تو بغیر علم کے بولنا ہے. اگر اللہ نے مجھے عقل دی ہے, اللہ نے مجھے 5 سینسز دیے ہیں,
اللہ نے مجھے پڑھنے کی، اسکول کالج یونیورسٹی میں جانے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہر چیز مجھے گوگل پہ سرچ کرنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں خوب مارکیٹ پلیسز میں گھوم گھوم کے اور مالز میں گھوم گھوم کے لیٹسٹ کلیکشن اپنی ڈھونڈتی رہوں، تو کیا اللہ نے مجھے یہ توفیق نہیں دی کہ میں قرآن کی کلاسز کے اندر پہنچوں اور دیکھوں اور چیک کروں کہ زندگی میں جن چیزوں کو میں دین کے نام پہ کرتی ہوں کیا وہ دین بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ ورنہ میں بھی کہیں اسی کیٹیگری میں تو نہیں آ رہی، ما لہم بہ من علم، کہ علم کوئی ہے نہیں اور میں اتنی بڑی بڑی باتیں اپنی طرف سے کہتی رہتی ہوں. یہ الزام ہوگا اللہ کے اوپر اور اللہ کے دین کے اوپر. آپ پر کوئی الزام لگاتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہم انسانوں میں یہ چیز انگرینڈ ہے کہ اگر کوئی ہم پر الزام لگا دے، ہمیں تو وہ بھی نہیں اچھا لگتا جو ہم میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تم مجھے کہہ کے جاؤ گی کہاں؟ کوئی آپ سے کہے کہ بھئی آپ بہت بولتی ہیں، تو آپ کہیں کیا بولتی ہوں تو تم نہیں بولتی. یہ تو ہو گئی وہ بات جو ہم میں ہے. ہمیں جو بات نہ ہو اور کوئی ہم پر الزام لگائے، کوئی سلینڈر کرے تو کتنا برا لگتا ہے. اور اللہ نے یہ چیز ہم میں ڈالی ہے کہ انسان کو نیچرلی انکلینیشن ہوتا ہے کہ جب اس پر الزام لگتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے. تو ہم کیسے اللہ پر الزام لگا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ پر سلینڈر کر سکتے ہیں؟ احادیث کا مفہوم جو آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہستی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والی نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی ہستی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والی نہیں. لوگ اللہ پر کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں، لوگ اللہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں گھڑتے ہیں، لوگ اللہ پر کیسی کیسی ایکوزیشنز لگاتے ہیں. تو کیا اللہ ہماری آکسیجن سک کر لیتا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا رزق کھینچ لیتا ہے؟ تو کیا اللہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کو پھاڑ دیتا ہے؟ اللہ آسمان سے جو ہے آسمان کے ٹکڑے ہم پر برسانے لگتا ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بلکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اتنی ڈیفائنس، اتنی نافرمانی اور پھر بھی اتنا کچھ مل رہا ہے دنیا میں، تو شیطان انسان کو اور نافرمانی کی طرف آگے بڑھا دیتا ہے. آپ سوچیں کبھی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کا اس کو دینے کو دل نہیں کرتا. جنرس ہونا تو بہت دور کی بات ہے. حقیقت ہے نا، ہم انسانوں کا حال یہ ہے. اور اللہ جس کی ہم کھلم کھلا نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، جس کے احکامات کو ہم اپنے پیروں تلے روند رہے ہوتے ہیں، اور جس کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، حالانکہ وہ سر کا تاج بنانے والے احکامات ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کی بینوولنس اور اللہ کی جنروسٹی دیکھتے ہیں. اور رزق دیتا ہے ہمیں، اور رزق دیتا ہے. شاید کہ میرا بندہ اس رزق کو استعمال کر کے اپنی عقل کو بھی استعمال کرے اور واپس پلٹ آئے. یاد رکھیں اللہ کو رجا ہے، امید ہے اپنے بندوں سے. اللہ کو ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے، تو کیا ہم اللہ کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اتریں گے؟ اللہ تو رزق دیتا رہتا ہے ہماری نافرمانی کے باوجود، اور اللہ ان کو بھی دیتا تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اسکالرز کہتے ہیں یہ انسان اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا. نہ یہ عقل سے کہہ سکتا ہے اور نہ یہ علم سے کہہ سکتا ہے. یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں ہاٹ سپیچ، بس منہ سے نکلتی جاتی ہے انسان کے، اور پھر انسان جو ہے وہ اس کے اوپر پختہ ہوتا جاتا ہے. یہ بس ایسے آتا ہے. انہوں نے لٹرلی یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہے. تخرج من افواہہم کا عربی زبان سے مطلب بنے گا they literally invented this. کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کسی رسول نے نہیں بتایا، کوئی ان کی عقل ان کو اس طرف ڈائریکٹ نہیں کرتی. انہوں نے اس بات کو انوینٹ کیا ہے، عقل کی روشنی کے بغیر اور وحی کی روشنی کے بغیر. آگے فرمایا اسی آیت میں ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہتے مگر صرف جھوٹ، صرف اور صرف جھوٹ کہتے ہیں. اور جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. اور جھوٹ جس لیول کا بھی بولا جائے، اور جہاں اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں رحمتیں برسیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی کبھی اپنی زبان سے نہ بولوں، نہ خوف سے بولوں، نہ عادتاً بولوں، اور نہ کسی کے ڈر سے بولوں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان ایسا کر دے کہ ہماری زندگیوں میں سے اور ہمارے کرداروں میں سے جھوٹ بالکل نکل جائے. اس لیے کہ یاد رکھیں حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر دوسرا جھوٹ بولتا ہے، پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک طرح سے کمپلسو لائر بن جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ کذاب سمجھا جاتا ہے. کذاب فعال کے وزن پر ہے، سخت جھوٹا.
سخت جھوٹ بولنے والا. اور آپ نے ہمیشہ سے بچپن سے وہ بات سنی ہے کہ آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ایک سچ بولیں، چاہے آپ کو لگے کہ کڑوا ہے، لیکن اللہ کو سچ بولنے والے لوگ پسند ہیں. سورہ مریم کی آیت نمبر 88 اور 88 سے 90 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہاں یہی مفہوم ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹا بنا لیا ہے، جو اللہ پر افطرا کرتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب کیسے بھڑکتا ہے. اللہ نے فرمایا وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا ہے کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا. لقد جئتم شیئا ادا، تم نے تو بڑی سخت بات کہی. تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ آسمان رپچر ہو جائے. وتنشق الارض، اور زمین جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ کولیپس کر جائیں. اس بات پہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. تو یہ آیت نمبر 5 جو ہے یہ اصل میں امت کے اندر اس وقت کے جو لوگ تھے، اس وقت کی جو قومیں تھیں اور آنے والی قوموں کے لیے بھی کلیئرٹی لے کر آیا ہے کہ قرآن مس انفارمیشن کو ٹھیک کرتا ہے. آج جب آپ قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں اور آپ کو قرآن اور احادیث سے وہ احکامات پتہ چلتے ہیں جو آپ کے خاندان کا حصہ نہیں ہیں، آپ کے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے والدین کی زندگیوں کا حصہ نہیں ہے، تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس انفارمیشن کو تھامیں گے. اس انفارمیشن کو جس کی آپ کو دلیل مل گئی، یا اس انفارمیشن کو جو آپ نسل در نسل چلتے ہوئے نظر دیکھ رہی ہیں. مثال کے طور پر ایصال ثواب کے طریقے، ایصال ثواب کے کئی طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں. اب جب آپ کے پاس علم آ جائے گا تو آپ ایصال ثواب کے لیے پھر کن طریقوں کو تھامیں گی؟ وہ طریقے جو ماں باپ کرتے چلے آ رہے ہیں، دادا دادی کرتے چلے آ رہے ہیں، یا وہ طریقے جن کی قرآن اور احادیث جو ہیں وہ ڈائریکشن دکھاتے ہیں؟ آپ کی اور میرے پاس چوائس موجود ہے. قرآن صلاحیت رکھتا ہے کہ اس مس انفارمیشن کو ٹھیک کر دے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. فَلَعَلَّكَ اصل میں ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ کمپاؤنڈ ہے. فا پلس لعل پلس کا، 3 ڈفرنٹ ورڈز کے ساتھ مل کر یہ فَلَعَلَّكَ بنا ہے. فَلَعَلَّكَ تو شاید آپ تو باخی نفسک اپنے آپ کو لٹرلی ہلاک کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو قتل کر لیں گے. لعل عربی زبان میں آتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے، جیسے آپ میں سے جو سمجھنا چاہے وہ حرف کو وہ سمجھ لے. لعل حرف ہوتا ہے اور یہ آتا ہے 2 ایموشنز کے لیے، یا یہ آتا ہے امید دلانے کے لیے، اور یا یہ آتا ہے خوف کے ایموشن سے. دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، دونوں کیفیات کو بتاتا ہے لعل. کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ استاذہ نے یہاں پہ شیئر کیا نا، یہ والا جو ہم لوگ کے سامنے آتی رہتی ہیں احادیث یا کوئی بھی دینی بات یا کسی کا بھی کال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے، پتہ نہیں کہاں سے ثابت ہو رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، بات اچھی لگ گئی تو بس فارورڈ کر دو. اور اسی طرح حدیث کتنی ساری، صحیح بخاری حدیث نمبر 5221، پورا حدیث نمبر لکھ دیا کہ انسان سوچے بھائی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے زیادہ کیا اوتھینٹک ہوگی، نمبر بھی دے دیا، بات بھی اتنی اچھی سمجھ بھی آ رہی ہے، تو بس فارورڈ کر دو. تو یہ والی جو چیز ہے نا، ہمیں اپنے آپ میں بھی کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ دیکھیں وہاں پہ جو ہے یہ ان کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے، وہی بات ہے نا کہ الزام لگا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پر یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی جبکہ کہیں نہیں. اور تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اسی لیے فرین کہا ہے کہ تحقیق آپ خود کریں، یعنی ہر حدیث کو پہلے خود کھول کے دیکھیں کیا واقعی وہ ہے. اگر حدیث واقعی امپورٹنٹ ہے اور ہمیں شوق بھی ہے کہ ہم آگے بڑھائیں، تو آپ اپنا فرض بنا لیں کہ ضرور اس کو دیکھیں، پہلے دیکھ لیں. یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم چھوڑ ہی دیں نیک کام، ایسا بھی نہیں ہے. آپ اس کو دیکھیں، اگر کریکٹ ہے اور میسج بہت اچھا ہے جو نہیں پہنچا ہے سب تک، تو اس کو آپ کریں. سوشل میڈیا کا مطلب فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہی ہے آج کل واقعی میں. اس ٹائم کو اویل کر لے دوسرے اچھے کاموں میں. تو اور لیکن تحقیق بہت کے بہت جی جی بولیے. امپورٹنٹ تھا یہ سب جو بتائی انہوں نے، نارمل باتیں جو آج کل ہوتی ہیں نا، بہت، کیونکہ ان کے ہر لیکچر میں ماشاءاللہ بہت ڈیپتھ ہوتی ہے.
کہ مطلب تحقیق کا وہی، اب کسی کو ہوتا ہے بھائی ہمیں نہیں آتی تحقیق کرنی تو کوئی بات نہیں، آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے کوئی دوست ہیں یا آپ کی کوئی رشتے دار ہیں جو ہے قرآن کلاس پہ جاتی ہیں، ان کو کہہ دیں کہ بھائی آپ جو ہے ان عالمات سے جا کے پتہ کر لیں. مطلب پتہ کرنے کے طریقے تو بہت زیادہ ہیں اور کہیں نکلنے کی بھی ضرورت نہیں، بس ایک میسج آپ نے کرنا ہے اور آپ اس سے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اتنی محنت تو کرنی پڑے گی نا. تو طریقے تو بہت سارے ہیں کہ اب اگر سرچنگ اسکل کسی ایک ہی کی نہیں چیز ہے. کا فتویٰ لو تو اتنے سارے مفتی اتنے الگ الگ بیان بھی دینے لگے ہیں، کچھ سمجھ بھی نہیں آتا نا کہ ایک ہی چیز کو 4 مفتی سے پوچھو، وہ 4 ڈفرینٹ وہ بتاتے ہیں. اس وقت آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر مانے تو کون سے والا مفتی لیکن ہے جس کو اختلافات بہت ہی کم ہے، مطلب بہت بہت. کم ٹاپکس پر ہے. میجر جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری تو میرے خیال سے سیم ہی ہے نا. کچھ ٹاپکس ہیں وہ میرے خیال سے ان کو ہمیں نہیں بھی پتا چلے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے پیچھے پڑھ کے اور وہ اب جیسے فار ایگزامپل ابو طالب کے اوپر جو بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی وہ صحیح بخاری میں ہے نا، میرے خیال سے حدیث ایک اوتھینٹک حدیث ہے کہ بھائی ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا. اب اس کے پیچھے پڑ جانا کہ ان مفتی نے تو یہ کہا تو ان پہ، تو اس سے ہماری لائف پہ ہمارے ایمان پہ کیا مطلب کیا فرق پڑ رہا ہے، ہمارے عمل پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. تو یہ میرے خیال سے بہت اس طرح کے کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے نا. اور جو ہمارے کرنے کے کام ہے وہ تو موسٹ آف دا تھنگس تو کلیئر ہیں. اور تھوڑا بہت چلے نماز کے طریقے میں فرق ہے، ہاتھ اوپر باندھنا ہے، ادھر باندھنا ہے ادھر، تو یہ بہت ہی ریئر چیزیں ہیں میرے خیال سے. تو ان میں آتے ہیں تھوڑا سا مفتی صاحب وغیرہ میں جو اختلاف آ رہا ہوتا ہے. نماز وغیرہ کا تو یہ بہت ہی زیادہ کامن ہے نا، بہت ساری ہوں چیزیں جو بھی ہے ایک دوسرے کو کافر بنا دیتے ہیں. حالانکہ یہ سنت کی مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لوگوں نے کرتے ہوئے مختلف چیزیں، تو جس نے جو دیکھا اس نے اس چیز کو آگے بڑھا دیا. لیکن ابو طالب کا تو سوائے شیعوں کا اور سنی میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں ایمان پہ مرے اور یہ نہیں. ورنہ ابو طالب کا تو کامن ہے کہ وہ ایمان پہ نہیں مرے، بس وہ اپنی خاندانی اس کی انا کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑا تھا، اسی لیے وہ صاف حدیث ہے کہ جہنم میں سب سے کم عذاب ان کو ہوگا کہ آگ کی چپل پہنائی جائے گی جس سے کہ ان کا برین بوائل ہو رہا ہوگا. یہ والی مطلب یہ تو ہاں یہ سنیوں کے اندر اور سبھی میں میجورٹی مطلب سب یہ جانتے ہیں کہ وہ تو کفر پہ مرے ہیں. اور بہت کہتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے کان ہی میں کہہ دیں کلمہ، ایک دفعہ کہہ دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ لوگ یہی کہیں گے کہ موت کے ڈر سے یہ اپنے دین کو اس نے چھوڑ دیا. تو اس چکر میں حالانکہ وہ دل سے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میرا بھتیجا بالکل جھوٹ نہیں بول رہا، جانتے تھے لیکن خاندانی وہ. تو اسی طرح آج کل ہم لوگ بھی اپنے خاندانی اس کی وجہ سے دین پہ چلنے میں اتنی مصیبت محسوس کرتے ہیں کہ فلاں یہ کہے گا، فلاں وہ کہے گا، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز اقارب ہیں، وہ ہمیں یہ کہیں گے وہ کہیں گے. اس چکر میں آ کے ہم اس چیز کو دین کو صحیح فالو نہیں کرتے، ہم ڈر جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے. یہی نہیں ڈرنا ہے، بس ہمیں اتنا استقامت اللہ تعالیٰ دے کہ ہم لوگ بالکل ڈٹ کے کھڑے رہیں اپنے جو چیز حق ہمیں معلوم ہو گیا ہے اس حق کو ہمیں پکڑ کے رہنا ہے اور اس حق کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، چاہے ایک اکیلے ہی ہم ہوں. ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی ہماری قبر میں نہیں جائے گا، کوئی ہمیں اللہ کا جواب نہیں دے گا. تو ہم سب کو یہی کرنا ہے کہ جتنی ہمیں صحیح بات معلوم ہو نا ہم اس پہ حق ان پہ ڈٹ جائیں بالکل کہ نہیں یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے اور ہمیں یہی فالو کرنا پڑے گا اور کریں گے دل سے خوشی سے. اگلے تک میسج پہنچا دیں اور بس پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا کام تو بس میسج نہیں پہنچانا ہے نا. ہاں نہیں ہم معاملہ کوئی. داروغہ نہیں ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا اللہ نے تم داروغہ نہیں ہو تو وہ اپنے کو ہلکان نہیں کرو، تم اپنے کو یہ نہیں کہ اوپر سے گرا لو. یہ وہ اتنی ان کو سینے میں تنگی تھی تو ان کو یہی کہا. جب نبی کو کہہ دیا اللہ نے کہ تم داروغہ نہیں ہو، تمہارا کام صرف آگے پہنچانا، تو یہی کام ہمارے لیے بھی ہے. انڈائریکٹلی ہم سب سے یہی کہا ہے کہ تم اپنے میسج جو پڑھو صحیح دین تو پہنچاؤ ضرور. یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں پہنچاؤ، چھپ کے ڈر کے بیٹھ جاؤ، نہیں پہنچاؤ ضرور. ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، زبان سے پہنچاؤ، زبان سے نہیں ہو سکتا تو پھر خاموش ہو کے بیٹھو اس وقت لاسٹ میں بالکل کمزور ترین ایمان، لیکن کہو ضرور. تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگ کہنا ہی نہیں چاہتے. ہم سوچتے ہیں فلاں برا مانے گا، ہمارے اما یہ کہہ دیں گے، ابا یہ کہہ دیں گے، خاندان والے یہ کہہ دیں گے، ہم پہ یہ لگا دیں گے، تو ہم ڈر کے پہلے ہی سے بیٹھ جاتے ہیں. یہ غلط ہے. بالکل. اور اس ٹاپک پہ اگر واپس آئیں جو بات ہو رہی تھی تحقیق کے اوپر، جو عائشہ عامر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بھائی مطلب غلط چیز کو آگے نہیں بڑھائیں، تو اس میں وہی والی بات جو نہیں آ جاتی کہ بھائی میں اس سے پتہ کرتی ہوں، وہ الگ بات کرتے ہیں، اس سے پتہ کرتی ہوں. تو بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، کوشش اپنی پوری کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ تو سکیں اللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی تھی، کوشش کے باوجود یہ پوائنٹ مجھے اینڈ تک جو ہے غلط ہی پتہ چلا. تو ظاہر اللہ تعالیٰ تو کوشش دیکھتے ہیں نا، پھر بھی کوئی بات ہمیں غلط ہمارے علم میں آ گئی تو کوئی بات نہیں، ہمیں ایفرٹ کر، پھر ظاہر سی بات ہے بھائی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس یقین کے ساتھ بندہ آگے بڑھے اور اس سے ڈرے نہیں کہ بھائی میں جو جہاں سنوں وہ الگ بات کرتے ہیں، وہ الگ بات کرتے ہیں، تو میں کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتی، چھوڑو بھائی یہ دین کے معاملات میں پڑھنا تو بہت ہی ٹف ہو جاتا ہے کر کے ہم لوگ بالکل ہی چھوڑ ہی دیتے ہیں اس کو نا. تو ظاہر ہے اختلافات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن پھر یقین رکھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلی ہوں، اب اللہ تعالیٰ مجھے پورا گائیڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور چھوٹے موٹے کہیں پہ اختلاف آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اٹس آل رائٹ، لیکن میں جو ہے مطلب کوشش، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کوشش تو کرو نا بھائی، صحیح ہے. اور ہم ایک قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے سے 10 قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہی والی بات ہے، مدد تو آنی ہے، مدد تو ڈیفینیٹلی آتی ہے، خلوص کے ساتھ لیکن کرنا ہے، کوئی اور وجہ نہ ہو. وجہ بس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا دین صحیح معنوں میں سیکھنا چاہتی ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے اپنی کوئی واہ واہ نہیں کروانی ہے، کوئی اس طرح کا میرا کوئی اور انٹینشن نہیں ہے، بس صرف اور صرف سیکھنا چاہتی ہوں. اور یہ والی نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو بھائی ادھر سے ادھر سے ادھر ہر طرف سے ہر ڈائریکشن سے اتنی مدد آ رہی ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے اللہ یہ کیا ہو گیا، اتنی آسانیاں کر دی آپ نے میرے لیے. تو ہوتا ہے واقعی میں ایسا. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دین فطرت پہ نا وہ سمجھنے اور اس کی اتنی سوجھ بوجھ عقل دی ہے. اور آج کل اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ جیسے آپ کو علمائی کو چیک کرنا ہے، آپ جیسے عائشہ عامر کو سنیں، آپ ان کے ساتھ 4-5 اور عورتوں کو بھی دیکھ لیں یا اور مردوں کو بھی دیکھ لیں، آپ جب سنیں گے تو آپ کو حق اور باطل سمجھ آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں سمجھ بالکل. آئے. اور جہاں پہ آپ دیکھیں گے نا اتنی باتیں بنا کے وہ کر رہے ہیں، یہ اب عبادت کے ایسے نئے نئے طریقے بتا رہے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں ہمارے دین میں، اور یہ ہم سنے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کو حق و باطل ایک دم واضح ہو جائے گا. اس سے آپ کمپیئر ضرور کریں. کمپیریٹیو اسٹڈی کا کتنا اچھا موقع ہے کہ نہ ہمیں کہیں جانا، نہ آنا، نہ کچھ. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا 1 گھنٹہ نکال لیں، آپ تحقیق کریں یہ علماء ہماری لسٹ میں ہیں، یہ جو بالکل غلط بتا رہے تھے اتنے دنوں سے، ہمیں ان کو بالکل کنارے کر دیں، چھوڑ ہی دیں ان کو، ان سے نہیں ہمیں لینا ہے دین. آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہ علماء ہمارے بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے اس سے بتا رہے ہیں، تو آپ اپنے کو اسی لسٹ میں رکھیں اور انہی سے دین کو سیکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. بالکل بالکل صحیح. چلے اور کسی کو کوئی پوائنٹ یہاں پہ کوئی کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ چلے صحیح ہے، سیشن کو پھر یہاں اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.